کیا امام نے آئے گا؟ کل کیا تھا؟ امام جمعے کے دن دعا ندبہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں آتے ہیں عزیزم، اسی لیے دعا ندبہ کی رونق ہے۔ اگر امام کے پریزنس کو محسوس کر جائے نا، فجر کی نماز کے بعد دعا ندبہ رکھیے گھر پہ، پھر ایسا لگے گا آپ کا گھر پہ ایک نور ہی نور آ رہا ہے۔ اس کے بعد جیسا جیسا وقت چڑھتا جائے گا نور ویسا کم ہوتا چلا جائے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بجے سے پہلے آپ اگر دعا ندبہ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ ہمارے گھر میں کوئی عظیم شخصیت آئی ہوئی ہے۔ پھر مجلس میں امام آتے ہیں، دروازے پہ پھر کس استقبال کرتے ہیں مزاداروں کا۔ اگر ایک بندہ مومن اپنی زندگی کو معرفت امام زمانہ کی خاطر زحمتیں اٹھائے، زیادہ لگژری لائف نہ گزاریں، امام کو یاد کریں، مصلی پہ جانے سے پہلے امام کو یاد کریں، سونے سے پہلے امام کو یاد کریں، امام کی ملاقات کی تمنا میں ہمیشہ باوضو رہیں اور امام کا خمس دیں، امام کو سلام کریں، امام کو خوش رکھیں، اور ہر عمل کرنے کے بعد رات میں سوچیں مولا آج مجھ سے ایسا کوئی عمل تو نہیں ہوا جس سے آپ خون والے آنسو تو نہیں روئے میری خاطر۔ ایسا اگر کوئی مرتا ہے نا تو امام اس کے جنازے میں بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دوستی جن سے ہوتی ہے وہ آتے ہیں۔ یا تو دوستی بھی نہیں، یا تو محبت ہے، مودت ہے امام کی اور کرم ہے۔ سوچو تو حیرانی کی بات ہے، ہم کہاں اور عشق امام زمانہ کہاں، یہ خانہ خراب دل کہاں اور یوسف زہرا کی محبت کہاں، یہ خواہشوں میں ملوث دل کہاں اور یوسف زہرا کی محبت کہاں۔ غور کرے تو آپ کو پتا چلا کتنا اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ مٹی لے کے گئی تھی نا، ایک مٹھی خاک، یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے وہ، لیکن میں صرف خرید تو نہیں سکتی لیکن نام لکھانا چاہتی ہوں۔ مولا ہم ایسے تو نہیں بن سکتے کہ آپ کی ارادوں پہ امیدوں پہ پورے اترے، لیکن مولا بالکل خراب رہنے سے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ ہم سنورنا چاہتے ہیں، نکھرنا چاہتے ہیں، آپ کی قربت، آپ کی نزدیکی، آپ کے لشکر میں آنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا بنا دو کہ دو حکومت مہدی میں ہم کچھ منہ دکھانے کے لائق ہو رہے ہیں، ہم آپ کی یادوں میں زندگی گزاریں، آپ کی یادوں میں اس دنیا سے گزر جائے گا۔ کہتے تو ہیں زیارت میں اللہ زندگی دے تو اہل بیت کی، محبت میں دے، موت دے تو مماتی مماتا، بولتے ہیں نا مولے مرے تو اہل بیت کی، لیکن ہماری زندگیاں تو اہل بیت جیسی نہیں ہیں۔ وہ خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلاتے رہے، اتنا توکل بخدا ہے کہ خود نہیں کھا کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، بے بندار لباس سادہ سلیس زندگی گزارتے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ایسا فیل ہوگا، محسوس ہوگا کہ سب چھوڑ دو جو ہے اس میں کٹ جائے گی، اب اچھے کام کرو، اب دیندار ہو جاؤ۔ تنہائیوں میں آخری زمانے میں کہا گیا کہ آخری زمانے میں اتنے فتنے اٹھیں گے کہ ایک مومن حقیقی گوشہ نشین ہو جائیں گے علی کی تنہائی کی طرح۔ اور جو لوگ تنہائی سے گھبراتے ہیں، دل نہیں لگتا، ان کے لیے ایک بات ہے، بالخصوص یہ نعمت ہے تنہائی اور اس میں شوق ہے امام زمانہ، تلاوت قرآن اور امام کی یاد۔ اب یہ زندگی کہاں، یہ تو بڑی حسین زندگی ہے، یہ تو جنت کے مزے ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں۔ تنہائی واٹس ایپ موبائل فون میں ٹھونسنے کے لیے نہیں ہے، تنہائی قرآن کی تلاوت، اور صرف قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن کا ترجمہ، دھیمے 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 ایک ایک سورے کا ترجمہ، تاکہ ہمارے دل کے اندر قرآن اور امام زمانہ کی محبت، دونوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ آنکھوں میں تیرے دید کے کشکول تھام کر، مولا آنکھوں میں تیری دید کے کشکول تھام کر، دل تیری جستجو میں بہت بے قرار ہے۔ ان امام کی یاد آ جاتی ہے تو دل کو قرار نہیں ملتا، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ فراق ایک طرف، اللہ تو نے ہمیں حجت خدا کی طرف عبادت عظمیٰ عطا کی۔ سلام ہے ان آنکھوں کو جو جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھ کر امام کے فراق میں روتے ہیں۔ سلام ہے ان آنکھوں کو جنہیں انتظار ہے کہ امام آئیں گے۔ سلام ہے ان لبوں کو جو لب جنبش میں امام کے آئینو آئینو
ऐन तालिबे बेदमल मकतूले बेकरबला, कहाँ है खून हुसैन का इंतकाम लेने वाला, क्योंकि चांद हो जाएगा। बस वो महीना शुरू होने वाला है जिस महीने में हम शहजादे का जिक्र करते हैं। आईना कहाँ है बखिया की टूटी हुई खबर का इंतखाब लेने वाला, कहाँ है वो जिसकी सरकार लूट ली गई, कहाँ है वो जिसका भरा घर उजड़ गया, कहाँ है वो जिसकी जद्दा के खबर पे बुलडोजर चला दिया गया, कहाँ है वो जिसके अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा, कहाँ है मेरा मजलूम इमाम जो खून के आंसू रोता है। हम दुआ नुतबा में ढूंढते, कहाँ है गरीबों को इज्जत देने वाला, कहाँ है मोमिनीन की पुश्त पनाही करने वाला, कहाँ है जालिमों मुतकब्बिरों को ढा जाने वाला, कहाँ है हमारा मजलूम इमाम। क्या बात यजीद दुआ में ढूंढो या रिजवा की सरजमीन पे ढूंढो, मक्का व मदीना में ढूंढो, मेरे मौला कहाँ ढूंढो आपको। एक जुम्मा और आ गया, इंतजार करते करते मौला आप नहीं आए। इंतजार की अजीब कैफियत होती है, इंतजार करने वाला जुम्मे के दिन बराबर रोता है, मौला ये जुम्मा आपकी ज़ियारत से बेरोब रहे। अज़ादारों ने मजलूम करबला दो जुमले जब मेरे मौला आएंगे, बस दो जुमले, खुदा आपके आने को कबूल करे। जब मेरे मौला आएंगे काबतुल्लाह के पास इमाम आवाज आएगी, जाल हक ज़हा क़ल्बाते इन्नका नबातिल ज़हूका, ऐ सच्ची और हक की हुकूमत करने वाले आप पे सलाम है। आवाज सुन के हर चाहने वाला तड़पता हुआ आएगा और कोई जरूरत नहीं, बस लब्बे कहेंगे तो कदम खुद ब खुद इमाम के पास पहुंचा देंगे उनको। जब इमाम काबतुल्लाह पे अब्बास का अलम लहराएंगे, इमाम के साथ वो 313 जानिसार होंगे और लश्कर आके मिलेंगे। इमाम वहां से सीधा मदीना आएंगे, रसूल अल्लाह के रोजे पे सलाम करेंगे। सोचिए, तसव्वुर करिएगा, जब सलाम करने के बाद